السلام علیکم تمام دیکھنے والوں کو۔ لات، عزا اور منات یہ ان تین دیویوں کے نام ہیں جن کو عرب میں زمانہ جاہلیت کے دوران اللہ کی بیٹیاں تصور کر کے ان کی پوجا کی جاتی تھی۔ ان تینوں دیویوں کے مندرات بھی بنے ہوئے تھے جہاں جا کر عرب کے لوگ عبادت کرتے تھے، قربانی کے جانور ان کے لیے ذبح کیے جاتے تھے۔ سب سے پہلے درجے پر عزا تھی جو کہ قریش اور بنی کنانہ وغیرہ کے ہاں بڑا اور معظم سمجھا جاتا تھا۔ پھر دوسرے درجے پر لات تھی جو کہ طائف والوں کے ہاں بہت معظم تھی۔ سب سے پیچھے اور تیسرے درجے پر منات تھی جس کی اوس و خزرج اور بنی خزاع کے ہاں عبادت کی جاتی تھی۔ قرآن پاک کی سورہ نجم میں بھی ان تینوں دیویوں کا ذکر آیا ہے۔ تو کیا تم نے دیکھا لات اور عزا کو اور تیسری منات کو؟ مشرکو، کیا تمہارے لیے تو بیٹے ہیں خدا کے لیے بیٹیاں؟ یہ تقسیم تو بہت بے انصافی کی ہے۔ وہ تو صرف نام ہی نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے تو ان کی کوئی سند نازل نہیں کی۔ یہ لوگ گمان اور خواہشات نفس کے پیچھے چل رہے ہیں، حالانکہ ان کے پروردگار کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے۔ قریش مکہ اور ان کے حلیف جب دونوں معاہدہ صلح حدیبیہ پر قائم نہ رہے تھے تو اس کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچانک حملہ کر کے مکہ معظمہ بڑی آسانی سے فتح کر لیا تھا اور خانہ کعبہ میں موجود 360 بت توڑ ڈالے تھے۔ اور اس جہالت کو ختم کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے تمام علاقے جہاں کوئی بت اور اس کے ٹیمپلز مندرات موجود تھے انہیں ختم کرنے کا کام شروع کیا۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو وادی نخلہ میں موجود عزا بت کو ڈھانے کا حکم دیا اور بتایا کہ وادی نخلہ کی طرف جاؤ، تمہیں وہاں 3 جھاؤ کے درخت ملیں گے، تو وہاں جا کر پہلے درخت کو کاٹ دینا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر روانہ ہوئے اور وہاں موجود پہلے جھاؤ کے درخت کو کاٹ ڈالا اور واپس آ گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے پوچھا کیا تمہیں وہاں کچھ دکھائی دیا تھا؟ حضرت خالد بن ولید نے عرض کیا نہیں، میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ واپس جاؤ اور دوسرے درخت کو بھی کاٹ دو۔ حضرت خالد بن ولید اسے بھی کاٹ کر واپس آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی سوال کیا کہ کیا تم نے وہاں پر کچھ دیکھا تھا؟ تو حضرت خالد بن ولید نے پھر وہی کہا کہ میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ واپس جاؤ اور تیسرے درخت کو بھی کاٹ دو۔ جب حضرت خالد بن ولید اس درخت کو کاٹنے کی غرض سے آئے تو دیکھا کہ ایک شیطان عورت جس کے بال بکھرے ہوئے تھے وہ آپ کے سامنے کھڑی تھی۔ حضرت خالد بن ولید نے تلوار کے ذریعے اس کے سر پر وار کیا اور وار ہوتے ہی وہ شیطان صفت عورت کوئلہ بن گئی۔ حضرت خالد نے درخت کو کاٹا اور مندر کے محافظ کو بھی قتل کر ڈالا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان صفت عورت عزا تھی۔ اسی طرح حضرت سعد بن زید کو منات دیوی کا مندر ختم کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ انہیں بھی ایک سیاہ فام عورت نے روکا لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار کے وار سے اسے ختم کر دیا تھا۔ اسی طرح لات دیوی کا مندر مسمار کرنے کے لیے مغیرہ بن شعبہ کو بھیجا گیا اور اس طرح تمام بت اور ان کے مندرات کو تباہ کر دیا گیا تھا۔ اسی طرح زمانہ جاہلیت میں بنو دوس قبیلہ جو کہ مکہ کے ساؤتھ میں یمن کے قریب رہتے تھے، ان لوگوں نے بھی یہاں پر ایک ٹیمپل بنایا ہوا تھا جسے یہ لوگ ذوالخلاصہ یا یمنی کعبہ کہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جریر بن عبداللہ کو ذوالخلاصہ کی طرف روانہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کو ادھر کافی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اس عمارت کو گرا دیا اور اسے آگ لگا دی۔ اب اس سب کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت قائم ہونے کی کچھ ایسی نشانیاں بھی بتا دی تھی جو اگر کوئی کچھ سال پہلے سنتا تو حیران ہوتا کہ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے۔ جن دیویوں کا ذکر میں نے اوپر کیا تھا، لات اور عزا، ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا رات اور دن کا نظام اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک لوگ لات اور عزا کی عبادت پر اکتفا نہ کریں۔ اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ ایسی خوشبودار ہوا بھیجے گا جس کے ذریعے ہر وہ شخص مر جائے گا جس کا اس پر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اور وہی لوگ زندہ رہیں گے جن کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہوگی، اور لوگ اپنے آباء و اجداد کے دین کی طرف پلٹ جائیں گے۔ قبیلہ دوس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ قبیلہ دوس کی عورتیں ذوالخلاصہ کے گرد چکر لگاتی ہوئی نظر نہ آئیں گی، مطلب اس کی عبادت دوبارہ شروع کر دیں گی۔ میں نے ایک بات کہی تھی کہ اگر یہ حدیث لوگ کچھ سال پہلے پڑھتے تو حیران ہوتے کہ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ میں نے اس لیے بولا تھا کیونکہ سعودیہ میں اب بہت سے ایسے کام ہو رہے ہیں اور ہو چکے ہیں جن کے بارے میں بھی ہم نے پہلے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اب خبر یہ ہے کہ کئی سعودی سوشل میڈیا اکاؤنٹس قدیم عرب کی دیویوں کو
किंगडम नेशनल हेरिटेज के तौर पर प्रमोट करने का मुतालबा कर रहे हैं। उज़ा देवी और उसकी रसूमात की तस्वीर शेयर करके लिखा गया कि माजी से मुस्तकबिल तक उज़ा हमेशा मौजूद है। हम बतौर सऊदी अपने माजी से एक गहरा ताल्लुक़ रखते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम मुसलमान हैं या नहीं, ये अरब की तारीख़ है। उज़ा के साथ लात और मनात का जिक्र भी किया गया और कहा गया कि ये तीन हमारी कदीम तारीख़ और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने की अलामत के तौर पर हैं। हमें अपनी तारीख़ पर फ़ख्र करना चाहिए। इन अकाउंट से ये बात भी जस्टिफाई करने की कोशिश की गई कि बच्चियों को क़ब्ल अज़ इस्लाम शर्म की वजह से कत्ल नहीं किया जाता था, बल्कि इसके बजाय लड़कियों को कुर्बानी के तौर पर पेश किया जाता था। और इस सारे प्रोपेगेंडे को हिस्ट्री और नेशनल हेरिटेज के तहफ़्फ़ुज़ का नाम दिया जा रहा है कि सऊदियों को अपने माजी के तमाम पहलुओं पर फ़ख्र करना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि सऊदिया के मुसलमान ये बात सुनकर चुप बैठे रहे हों। काफ़ी नेगेटिव रिस्पांस दिया गया है उनकी जानिब से, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान के होते हुए सऊदिया में कुछ भी हो सकता है। लेकिन ना सिर्फ सऊदिया, अरब के कई ममालिक के हुक्मरान दुनियावी पैसे के पीछे अल्लाह को भुला बैठे हैं। जिन मंदिरात को ख़त्म किया गया, इन्हें ही दोबारा तमीर भी मुसलमान ही करवा के दे रहे हैं। जिन मुसलमान मर्दों को अपनी नज़रों की हिफाजत करने का कहा गया, वो इंटरटेनमेंट के नाम पर नामहरम औरतों को नाचता हुआ देख रहे हैं। जहां शराब की दुकानें बंद करवाई गईं, आज वहीं टूरिज्म को सपोर्ट करने के लिए बार्स और क्लब्स बनवाए जा रहे हैं। जहां औरतों को सर से लेकर पैर तक ढांपने का हुक्म दिया गया, वहां ब्लैक पिंक जैसे बैंड्स को बुलाकर बेहयाई फैलाई जा रही है। बज़ाहिर यही लगता है कि क़यामत की कई और निशानियों की तरह ये निशानी भी पूरी होने वाली है।